یہ جتنے جو ایوارڈ ہوتے ہیں نا، جس میں تمغہ امتیاز ہوتا ہے، صدارتی ایوارڈ ہوتے ہیں، پھر نشان جرت ہوتا ہے، پھر کئی ایسے اعزازی ایوارڈ ہوتے ہیں، اس میں ایک ایوارڈ نشان حیدر بھی ہے۔ اور یہ جو نشان حیدر ہے، یہ حیدر کی نسبت سے دیا جاتا ہے، اور علی کی جرت کو دیکھ کر اس جرت سے فیض اور وہ نسبت جو ہے اس وجہ سے دیا جاتا ہے۔ 1965 کی جنگ تھی، آخری ثنا خان میرے ایوان میں رہ گئے، پھر ہم عمرے کے جو ٹکٹس ہیں ان کی طرف بڑھیں گے، کیونکہ فلیکس پہ 6 لکھا ہوا تھا، اس لیے ہمارے پیارے نعت خان کو بار بار 6 کا اظہار کر رہے ہیں، مگر کیونکہ کیونکہ میں شروع سے بیٹھا ہوں، مجھے تو پتا ہے کہ اب یہ 6 نہیں رہے، اب یہ 7 ہے، تو 7 کی قرآن اندازی ہوگی، آپ محسوس نہ کیجئے گا۔ 1965 کی یہ جنگ تھی، بیٹا خاموش، جو 17 دن بارڈر پہ ہمارے فوجی قربانیاں دیتے رہے اور دن رات ایک کر کے لڑتے رہے، اس میں 11 دن مسلسل ایک نوجوان لڑتا رہا جس کا نام تھا شفقت حسین بلوچ۔ یہ ایک تاریخی بات ہے، ذرا سن لیجئے، ہاں جی آخری بات ہے۔ شفقت حسین بلوچ 11 دن لڑتا رہا، آپ کو ہٹا کے پیچھے کیا گیا کہ تھک گئے ہو، آپ کی جگہ میجر عزیز بھٹی کو بھیجا گیا، 3 دن آپ لڑے اور فتح بھی کی اور شہید بھی ہو گئے۔ اس وقت صدر تھے جنرل ایوب خان، کیونکہ یہ تاریخی بات ہے، پارلیمنٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے بات، اس لیے میں سردار طالب حسنی کا سہارا لے کے بات کر رہا ہوں۔ اس وقت ملک کے صدر بھی تھے اور جرنیل بھی تھے، صدر ایوب خان، ان کے سامنے پارلیمنٹ میں اور پھر افواج پاکستان نے مل کے 2 نام رکھے، ایک شفقت حسین بلوچ کا اور ایک میجر عزیز بھٹی کا، کہا ان دونوں کو نشان حیدر دے دیں۔ آپ نے میجر عزیز بھٹی کا نام وہ نومینیٹ کر دیا اور شفقت بلوچ کو نشان جرت دیا گیا۔ انہوں نے کہا یہ زیادہ لڑا ہے، اس کو بھی نشان حیدر دے۔ فوجی بھی بیٹھے تھے، پارلیمان بھی بیٹھے ہوئے تھے، میٹنگ ہو رہی تھی، رائے کے ساتھ فیصلہ۔ اب میجر عزیز بھٹی کے لیے آپ نے نشان حیدر رکھا، جنرل ایوب خان نے سب کی رائے، اس نے کہا مقدم ہے میرے لیے، ٹھیک ہے، مگر میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ میں نے میجر عزیز بھٹی کا نام اس لیے چنا ہے اور شفقت بلوچ کو اس لیے نشان جرت دی ہے، یہ ضروری نہیں کہ آج کا بہادر بھی کل کا بہادر ہو۔ کل اگر شفقت بلوچ کسی میدان میں پیچھے ہٹ گیا تو یہ حیدر کی توہین ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ یہ توہین ہے حیدر کی کہ اسے تو نشان حیدر ملا تھا تو یہ آج پیچھے ہٹ نہیں، کہا نشان حیدر ملے گا اسے۔ اس کے بعد یہ 1965 میں قانون بن گیا، ہی ملے گا جو علی کی جرت کا فیض دے کے دنیا سے جائے گا، شہید ہونا ضروری قبلہ، ایسے ہی ہے، یہی درج ہے۔ تو گرامی قدر، تو جب ہماری فوج لفظ حیدر کی توہین برداشت نہیں، اندرونی معاملات بھائی بھائی آپس میں ہو ہی جاتے، مگر بارڈر پر آج بھی کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکتے، اندرونی معاملات چھوڑو مگر کسی کی جرت نہیں۔
ایٹمی طاقت ہے ہمارا ملک پاکستان. زندہ باد کہو گے؟ پاکستان نہیں ہے. ایک ہاتھ اٹھا کے بولو پاکستان پاکستان. اور اب ذرا نعرہ حیدری لگے, گج وج کے لگے, پتہ چلے دیوانے بولے نعرہ حیدری 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 حیدری. من کنت مولا علی من کنت مولا. پتہ چلے یار آج بھی یہ نعرہ. اور میں ایک اور بات, یہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی, آپ کی ایک ملاقات ہوئی 1965 کی جنگ کے فوجی سے. کہا کوئی وہ بات بتاؤ جو اندر کی ہو ہمیں پتہ نہ ہو. اس نے کہا, قسم اٹھا کے کہا ہمارے پاس گولیاں ختم ہو گئی تھی, ہم نے فوجی بھیجے کہ جاؤ گولیاں لے کے آؤ, اسلحہ کم پڑ گیا ہے. وہ لینے گئے, ادھر سے انڈین فوج آ رہی تھی. ہم نے کہا اگر حملہ کر دیا تو کام مشکل ہے. پھر کہا گولیاں نہیں ہیں پھر بھی بڑھو. کہا کیسے؟ انہوں نے کہا ہم نے نعرہ حیدری لگایا اور ان کی طرف دوڑ پڑے. جب انہوں نے ہمیں دوڑتے ہوئے دیکھا وہ خوف کے ساتھ پیچھے مڑے, کئیوں کے ہتھیار گرے, کوئی خود گرے. پھر ہماری فوج نے انہی کے ہتھیار پکڑ انہی کے پیچھے وار ایسے کیے. اور فوج پاکستان کی یہ ہمت ہے کبھی پشت کر کے نہیں بھاگا, سینہ تان کے بات کرتا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جنت میں حضور سینے سے لگائے گے. اٹھاؤ ہاتھ علی کے لیے, من کنت مولا. اب کہا کیا انہوں نے کہا ہم نے بس یہ نعرہ لگایا, نعرہ حیدری حیدری. حضور یہ نعرہ لگاتے جاتے تھے, بھاگتے جاتے تھے, بس وہ نعرے کا زور اتنا تھا کہ ڈرے ہوئے بھاگ بھی گئے اور میدان بھی چھوڑ گئے. 1 منٹ کے لیے تجھے واسطہ علی کا دیتا ہوں, اٹھاؤ دونوں ہاتھ مل کے بولو نعرہ حیدری 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 حیدری.